ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ ایک طرف گجراتی ہو دوسری طرف سانپ ہو تو آپ گجراتی کو مار دیں اور سانپ کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سانپ سے زیادہ زہریلا تو گجراتی ہوا۔ ایک ایسی ہی عورت جس نے جموں کے ایک شخص سے شادی کر لی اور خود کو کشمیری کہلانے لگی، جس کا نام طاہرہ توقیر ہے، آج اس نے ایک پوسٹ کی۔ سید علی گیلانی صاحب جو کہ ہمارے ایک حریت رہنما تھے، جن کی ڈیتھ کے بارے میں سن کے پورا پاکستان، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ دکھ میں ہے، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ ان کھوکھلے نعروں کی وجہ سے تحریک آزادی کو نقصان پہنچا، اور وہیں پہ بہت سارے جو کشمیری ہیں ان کو سید علی گیلانی صاحب کی اس نعرے نے شہید کروایا، اور تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دونوں ملک پاکستان اور ہندوستان کی گود میں بیٹھے رہے۔ بی بی گود میں تو آپ بیٹھی ہوئی ہیں ایک کے نکاح میں، اور دوسرے کے نکاح سے آپ نے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کیا، تو دو مردوں کی گودوں میں آپ بیٹھتی ہیں۔ سید علی گیلانی صاحب اگر دو ملکوں کی گود میں بیٹھے بھی تھے تو ان کا ایک کردار ہے، وہ ایک معتبر شخصیت ہیں، اور لوگ ہمیشہ جب ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ لیڈر ہمیشہ دونوں طرف اپنا جھکاؤ رکھتا ہے اور وہ بات کو نپٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سید علی گیلانی صاحب نے آج تک 92 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ الحاق کی بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کی ہے، اور وہ واحد شخصیت ہیں جو جتنے بھی آج تک کشمیری لیڈر آئے ان میں سب سے معتبر، سب سے عزت والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزادی کا دن دیکھنا بے شک نصیب نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کو جتنی کلیئرٹی دی، جتنی ایمانداری دی، اس طرح کا کوئی بھی لیڈر آج تک کشمیر میں نہیں آیا۔ اگر بات کی جائے تو یہ جس تنظیم سے تعلق رکھتی ہے اس کا نام ہے JKLF، جو کہ ہندوستان میں اس وقت مکمل بین ہو چکی ہے، اور پاکستان کے اندر اور یا آزاد کشمیر کے اندر ہچکولے کھا رہی ہے۔ ان کی اگر آپ روداد آپ کو میں سناؤں تو آپ ان کا ماضی اگر جھانک کے دیکھیں تو سب سے پہلے مقبول بٹ کے بارے میں، کہ جو کہ جن کی اپنی تنظیم کا نام محاذ رائی تھا، جبکہ ان کا JKLF سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ایسے شخص تھا کہ جس کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متنازع شخصیت تھے۔ ان کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، جن کے بارے میں خود ان کے اپنے ساتھی ہاشم قریشی اور اشرف قریشی کے انٹرویوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو اس وقت ہندوستان کی PY سیکیورٹی میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 1970 میں 69 میں لیلا خالد نے فلسطین میں جہاز اغوا کیا، اور پوری دنیا کو فلسطین کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ کیا، اور اسی کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ مقبول بٹ نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ گنگا ہائی جیکنگ کر کے آپ ہندوستان کا جہاز جو ہے وہ اغوا کر کے پاکستان لے آئیں، اور پھر پوری دنیا کو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ اس سازش میں کامیاب تو ہو گئے، اور گنگا ہائی جیکنگ انہوں نے کی 1971 میں، لیکن کیا ہوا کہ بعد میں ان کے اوپر مقدمات بھی چلے، لیکن پاکستان نے صرف اس لیے ان کو بری کر دیا کہ ان کے اوپر الزام نہ آئے کہ یہ غدار ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں مانا کہ یہ سازش جو ہے وہ ان لوگوں نے کیوں کی۔ اور اس سازش کی وجہ سے ہی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کیا ہوا کہ 1971 میں جب یہ جہاز کو اغوا کر کے لائے تو اس سے کچھ ٹائم کے بعد ہندوستان نے جو بنگلہ دیش کی طرف ہمارا راستہ جاتا تھا وہ راستے بند کر دیے، بحری بھی اور زمینی بھی اور ہوائی بھی۔ تو کیا ہوا کہ ہمارے 93,000 فوجی، جن کا یہ تانا بڑے شوق سے ہمیں دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے جو 93,000 لوگ تھے وہ ہندوستان نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا، ان کی پینٹیں آج بھی لٹکی ہیں، تو اس میں پورا کا پورا قصور ان خود مختار کشمیر کے حامیوں کے قائدین کا ہے کہ جنہوں نے گنگا ہائی جیکنگ کی اور ہمارے راستے وہاں سے بند ہو گئے، اور کیا ہوا کہ ہمارے فوجی وہاں پہ ہندوستان نے ان کو قید کر لیا، اور اسی وجہ سے شملہ ایگریمنٹ بھی ہوا، اور شملہ ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کا جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے بجائے دو ملکوں کے درمیان میں ہو گیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی جو مسٹیک تھی۔ کشمیر کا ایشو تو شاید پوری دنیا میں ہائی لائٹ نہ ہوا، لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو JKLF وہ تنظیم ہے جن کا ایک اور سربراہ تھا جس کا نام امان اللہ تھا، جس کا تعلق گلگت سے تھا، کہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے
جو ہے وہ جھوٹا الزام مقبول بٹ پہ لگا اور ان کو جو ہے وہ ہندوستان نے پھانسی دے دی. ایسے شخص کا قتل جو کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہندوستان کی جیل میں تھے, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اور ان کو جو ہے وہ پھانسی تک جو پہنچایا گیا. تو بات یہ ہے کہ خود ایک دوسرے پہ یہ لوگ الزامات لگاتے ہیں, خود ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں, اور اس کی اپنی جو طاہرہ توقیر ہے, اس کا جو شوہر ہے توقیر گیلانی, ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میری بیوی نے جو ہے وہ راہ سے پیسے لیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ہو کے پاکستان کی وفادار نہیں ہے, یہ پھر کشمیر کی کیسی وفادار ہوگی کہ یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے اگر پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتی ہے اور ہمارے لیڈرز کو یہ برا بھلا کہتی ہے, تو ایسی عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اور اگر بات کرنے پہ آئیں تو JKLF وہ تنظیم ہے جس نے 91 میں, 92 میں, 93 میں نہ صرف را کے آگے ہتھیار ڈال دیے بلکہ 600 مسلمان کشمیریوں کو انہوں نے شہید کروایا. خود مختاری کی آڑ میں جو ظلم اور بربریت JKLF نے کروائی ہے وہ کسی اور تنظیم نے نہیں کروائی. بات یہ ہے کہ کشمیر نے خود مختار ہونا ہے یا الحاق پاکستان کرنا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ہمارے کسی بھی لیڈر کے بارے میں اگر کوئی بھی عورت ہو یا کوئی بھی مرد ہو اگر بات کرے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اپنے جو قائد تھے ان کے کیا کردار تھے.